پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اعلان کیا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے OIC کے اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے مخالفت کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا، جبکہ PMLN نے اس سے اتفاق کیا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، پیپلز پارٹی کا موقف مختلف کیوں ہے اس پر ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ پاکستان جب اصرار کر رہا ہے اور UAE سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ انڈیا کو انوائٹ نہ کرے یا پھر اجلاس کو ملتوی کر دے، تو پاکستان کا مطالبہ کیوں نہیں مانا گیا؟ کیا UAE نے پاکستان پر بھارت کو فوقیت دی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کا جو معاملہ ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد واگا بارڈر پر اسے انڈیا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس پر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے، اور خاص طور پر جب اس کو پاکستانی پرائم منسٹر نے گڈ ول جسٹر کے طور پر ایکسپلین کیا کہ ہم ایک گڈ ول جسٹر کے طور پر رہا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب انڈیا کی طرف سے اسی خوش دلی کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تو ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، ابھی تو آپ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اس سے پھر یہ ڈیبیٹ جنم لے رہی ہے کہ کیا پاکستان نے اتنی جلدی میں رہائی کا فیصلہ درست کیا؟ کیونکہ اگر پاکستان نے ایک اچھے جسٹر کے طور پر یہ کیا تو اس کو بھارت نے آنر نہیں کیا، تو کیا پھر پاکستان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی دیکھیں گے ایک پرائم منسٹر مودی نے، اور ان پر اپنے ملک میں بہت تنقید ہو رہی ہے، انڈین پرائم منسٹر پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، مودی کی اسٹریٹجی کو بھی تمام سنجیدہ حلقے ٹویٹر پر آ کر یا اپنے مضامین میں یا اپنے انٹرویوز میں، جس میں AS دولت شامل ہیں اور بے شمار سنجیدہ اذہان شامل ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں مودی کی اسٹریٹجی کو۔ اس پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خود اگر انڈین پرائم منسٹر مودی، نریندر مودی، اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں الیکشن میں، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونے جا رہا ہے، یہ باؤنس بیک کر جائے گا اور انہیں الٹا نقصان ہوگا، یا جو مس ایڈونچر انڈیا کی طرف سے کیا گیا یا ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ صاحب موجود ہوں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، عارف حمید بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے شروع کرتے ہوئے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے کیا ہے OIC کے اجلاس میں نہ جانے کا، یہ ٹھیک سمجھتے ہیں اسے، یا آپ جو آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم اوپن نہیں دے دینا چاہیے انڈیا کو اور سشما سوراج کو کہ وہ آئیں اور کچھ بھی کہیں اور ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے پاکستانی پرائم منسٹر موجود نہ ہوں، یہ ان کا لاجک ہے، تو آپ کے خیال میں کون سا موقف درست ہے؟ میرے خیال میں یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پوری آرگنائزیشن ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے کبھی مسلمانوں کی جو ہے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ مختلف اوقات میں مختلف ممالک کے اوپر مشکلات آتے رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کوئی پازیٹیو چیز، کوئی مثبت چیز ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے نہیں کی، اور بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کی ایک اکٹھ ہے، ایک تنظیم ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایک ہندو ریاست جو انڈیا ہے، اس کے پرائم منسٹر کو بلانا اور ان کو ایز اے گیسٹ آف آنر اور ان کے سامنے بیٹھنا، میرے خیال میں یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے پرٹیکولرلی، اور شاید پاکستان نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن میرے خیال میں اس کے جو موجودہ کرتا دھرتا ہے شاید UAE کی حکومت ہے، اور انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جانا ادھر بیکار تھا۔ وہاں پر ان کو کیا جوابات دیتے، وہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو اور گیسٹ آف آنر کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر ہماری بات سنی جاتی، لیکن اس کا کوئی اہمیت، اس کا کوئی فیصلہ، اس کے کوئی وہ نہیں ہونا تھا۔ صحیح ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی، تو آپ کے خیال میں پھر احتجاج جو ہے وہ پاکستان نے کر کے اور شرکت، رائٹ، آپ کے خیال میں صحیح کیا۔ اچھا، میں آگے بڑھتا ہوں، عارف حمید بھٹی صاحب، یہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پلیٹ فارم اوپن چھوڑ دیا انڈیا کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سب کو پتا ہے کہ اس کا مخالف ہے کہ انڈیا اس فورم پر آئے، اور انڈیا کی ایک زمانے سے خواہش ہے،
تو آپ کے خیال میں پاکستان کے موقف کو رسپیکٹ کیوں نہیں دی گئی یو اے ای کی طرف سے، اور سعودی عرب نے کیوں نہیں اس میں اپنا رول پلے کیا کہ پاکستان کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے ایک مسلم کنٹری ہونے کے طور پر بھی اور ایک فاؤنڈر ممبر ہونے کے طور پر بھی، جبکہ پاکستان کے احتجاج کو تو وہ برداشت کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے اور انڈیا کو انوائٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جیسے شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ او آئی سی کا ماضی بھی دیکھیں، جب بھی کسی مسلمان ملک پر کوئی بھی ایسا وقت آیا انہوں نے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا، اجلاس کی حد تک ان کی کارروائی جاری رہی، کبھی بھی ایسی سٹیج پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ فورم بنایا گیا اور ان کی مدد کے لیے مشکل وقت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے تھی کہ جانا چاہیے تھا، ہمارے وزیر خارجہ نہ جاتے، کسی اور کو بھیج دیتے اور جا کے وہ تمام حقائق ان کی وزیر خارجہ سشمتا جو بھی ہے ان کا نام، ان کو دکھاتے کہ یہ آپ کی صلاحیت ہے، آپ نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا، پوری دنیا سے جھوٹ بولا۔ پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان کے 300 لوگ جیسے محمد کے مدرسے پہ گرائے، وہ بات جھوٹ نکلی، پھر آپ کا جہاز آپ پاکستان نے گرایا، پھر آپ کا پائلٹ لیا اور تمام حقائق ان کو بتاتے۔ لیکن حکومت نے بہتر سمجھا، ہو سکتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ انہیں بہت زیادہ علم ہو، اس طرح یو اے نے میرا خیال ہے پاکستان کے اس اہم فیصلے کو، جن دنوں میں پاکستان حالت جنگ میں تھا، بھارت حملہ کر رہا تھا، ان کو بلا کے ایک دوست ممالک کا جو اصل رول ہوتا ہے شاید وہ ادا نہیں کیا۔ انہیں پاکستان کی ریکویسٹ کو مد نظر کرتے ہوئے انڈیا کا جو ڈیلیگیشن تھا اسے ریفیوز کر دینا چاہیے تھا ہر حالت میں۔ ایک اسلامی ممالک کا تو یہ رول تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور پاکستان کی بجائے ایسے ملک کو، بھارت کو اہمیت دی جو مسلم ملک بھی نہیں ہے اور اسلامی ممالک کا ہمیشہ دشمن رہا ہے۔ یہ شاید یو اے کی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال حکومت نہیں گئی تو اس کے پس پردہ یقیناً کوئی بہتر نتائج ہی ہوں گے، وہ بہتر جانتی ہے۔ ایئر مارشل صاحب، آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے ان کو مہمان کے طور پر انوائٹ کر لیا ہے، پھر آپ اس کو مبصر کا درجہ دے دیں گے، پھر آپ اسے ممبر بنا دیں گے۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید انڈیا کا مطالبہ مانا جا رہا ہے اور اس کا مطالبہ ماننے کا یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے او آئی سی کی جانب سے، اور پاکستان احتجاجاً اس میں شرکت نہیں کر رہا۔ آپ کی رائے سر؟ اسداللہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے، مجھے جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک انویٹیشن انڈیا کو دی تھی پہلے ہی جب او آئی سی کال کر رہے تھے، اور یہ جو واقعے ہوئے ہیں یہ اس کے بعد ہوئے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد ان کو ایز چیف گیسٹ اور مین اسپیکر اس جگہ پہ اناگریل سیشن میں بلانا، اور اس کے بعد ان کو وہ پلیس آف آنر دینا، وہاں پہ کچھ چیز بنتی نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک فورم ہے، اس فورم پہ ہم لوگوں نے یہ فورم ان کو ویسے ہی دے دیا کہ آپ جو بھی بات کریں کریں۔ اس میں میرا خیال ہے ہمارے کو کوئی نہ کوئی ایسا قدم لینا چاہیے تھا کہ کوئی سیکرٹری فارن افیئرس کو بھیجتے، اور آپ جو اناگریل سیشن ہے اس میں شاید آپ خود نہیں پہنچتے۔ بہت نمونے ہو سکتے تھے کہ آپ اس کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، بہت وجہ ہو سکتی تھی کہ آپ دبئی میں ہوتے ہوئے بھی، ابو دھابی میں ہوتے ہوئے بھی نہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ یا پہنچے ہی دیر سے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنا موقف وہاں پہ ایک فورم پہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے فورمز کھلے چھوڑنے نہیں چاہیے، بیکاز وی لوز ایکچولی مور دین وی گین۔ ہمارا گین اس میں کم ہے، ہمارا بیسیکلی فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ خواجہ آصف کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ یہ آج ان کو آپ نے یہ فورم دیا ہے، یو انوائٹڈ دیم، اور انفارچونیٹلی اٹ ہیز ہیپنڈ وداؤٹ کنسلٹیشن۔ اور خاص طور پر اس ماحول میں جب یہ خاص ماشاء صاحب اس وقت خاص ایک وہ چل رہا ہے نا، ایک پرسپیکٹیو ہے ظاہر ہے اس میں، اب اس وقت وہ شرکت کریں گے تو اس کو بھارت اپنی سفارتی جیت قرار دے رہا ہے۔ بالکل وہ کہیں گے، بالکل وہ کہیں گے، یہ دیکھے گا نا۔ اسی لیے ایک تو یہ او آئی سی کا جو بیسک پرنسپل ہے، جس کا ان کا نظام چارٹر کے مطابق
آپ کسی بھی نئے ممبر کو انوائٹ نہیں کریں گے جب وداؤٹ کنسلٹنگ دا ادر ممبرز. یہاں پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے. سیکٹری بھی جو ہے اس کے OIC کے, ان کو بھی نہیں پتا تھا اکارڈنگ ٹو آر فارن منسٹر. قریشی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو, مجھے ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں وہ اپنی جگہ پہ, مگر یہ جو ساری چیز ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھتے ہوئے I personally feel we should not have given them this forum unrepresented. We should have represented ourselves in one form or the other. بہت سارے نمونے تھے. We should have been there. ابھی بھی میرا خیال ہے there is still an opportunity. We should not let this matter go while we continue to say that this is something which is wrong, which has happened. اور اس کے اندر میرا خیال ہے the foreign minister of Saudi Arabia is supposed to be visiting us. I think he's supposed to be coming today or tomorrow. I'm not sure when. But we are trying to be, I think, we should actually leave all doors open to ourselves. اس پر میں ماشاء صاحب ساتھ رہے گا. میں رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ چاہ رہا تھا کہ اسی کوشچن کو ذرا ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خر صاحبہ موجود ہیں, ان کا موقع لے لیں. ہنا صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا, آپ کی بطور, آپ بھی وزیر خارجہ رہی ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ فارن آفس جو ہے اس کے اندر اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے کتنی میٹنگز ہوتی ہیں, بہت جو ہے وہ مغز ماری کی جاتی ہے اور پھر جا کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں OIC میں جانے کا نہ جانے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہیں, وہ بلاول بھٹو اپنی تقریر میں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر چکے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیے, زرداری صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے اندر اور ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی نہیں دبانی چاہیے تھی اور ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تھا. لیکن جس طرح زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بولا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہاں پہ یہ جوائنٹ سیشن اسی لیے بلایا گیا تھا کہ گورنمنٹ کا رسپانس شوڈ بی گائیڈیڈ بائی دا کلیکٹیو ول آف دا پیپل آف پاکستان. اور جب پارلیمنٹ کی ریزولوشن میں یہ بات آئی کہ ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے, اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی لاجک اس طرح نظر آتی ہے کیونکہ آئندہ سالوں میں جہاں OIC میں پاکستان کو آبزرور اسٹیٹس, انڈیا کو آبزرور اسٹیٹس یا فل ممبرشپ کا ایشو آتا ہے, تو دنیا کو ایٹ لیسٹ اتنا ممبر اسٹیٹس کو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ پاکستان سے مشورہ کیے بغیر اگر اس طرح کا کوئی اسٹیپ وہ اٹھاتے ہیں تو پاکستان اس پہ کسی نہ مطلب بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا اور چپ نہیں بیٹھے گا. تو یقیناً دیکھیں, ہر چیز میں دونوں پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ بالکل سچ بات ہے کہ ہمیں دنیا سے اس وقت ڈس انگیج نہیں کرنا. دنیا بھلے کتنا ہمارا نیریٹو کو سمجھنے میں مشکل کری ہو, ہمیں ان کو انگیجمنٹ کے ساتھ ہی ہم اپنا جو نیریٹو, میں تو ریالٹی کہوں گی, جو ہمارا ٹروتھ ہے, جو ہماری ریالٹی ہے انڈیا پاکستان کے تناؤ کی اور اس کی بیسس کی روٹ کاز کی, وہ ہمیں دنیا کو سمجھانی پڑے گی. صحیح ہے. اچھا, میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں اسی نئے موضوع کو باقی مہمانوں کی طرف بھی لے جاؤں گا. یہ بتائیے کہ جو انڈین پائلٹ ہے اس کو چھوڑنے کا معاملہ آپ سے کچھ دیر کے بعد ابھی نندن کو انڈیا کے حوالے بھی کر دیا جائے گا. یہ بتائیں کہ اس کو پاکستان جو ایک گڈ ول جسٹر کے طور پر یہ اقدام اٹھایا, اس کا جواب انڈیا کی طرف سے اس طرح سے نہیں آیا, بلکہ کہا گیا کہ جی پاکستان گھبرا گیا, پاکستان ڈر گیا, اسی وجہ سے پاکستان 24 گھنٹے کے اندر اسے چھوڑ رہا ہے, یہ انڈیا کی کامیابی ہے. اور انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پائلٹ پروجیکٹ تھا, ابھی تو ہم دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. تو پھر اس میں کیا یہ سیکنڈ تھاٹ آتا ہے ذہن میں کہ کیا ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ سوشل میڈیا پہ لوگ کہنے ہیں کہ جی آپ نے کیوں چھوڑ دیا. ایک عوام کا ایک کی رائے یہ ہے کسی حد تک کہ جی کیوں آپ نے اس پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, بالکل مقصد حاصل ہوا ہے. آپ نے ہمیشہ پیچھے دیکھنا ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کر کے مودی کے انڈیا کے جیسا نہیں بننا. آپ نے ایک ڈیموکریٹک ریسٹرینڈ رسپانسبل پاکستان ہی رہنا ہے. ابھی آپ سے بات کرنے سے 2 منٹ پہلے میں ایک اروندھتی رائے جو کہ ایک مانی گرامی سیلیبریٹڈ آتھر ہیں انڈیا کی, ان کا آرٹیکل پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مودی صاحب کی مودی سرکار نے انڈیا کو اتنا وونڈ کر دیا, انڈیا کے سول کو, کہ اس کو ہیل ہوتے ہوتے بھی ان کی جانے کے بعد بھی سالوں لگ گئے. چلیں ہنا ربانی صاحب ذرا ساتھ رہیے گا, میں آپ سے کوشچن اور کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, اب پائلٹ والا جو معاملہ عارف حمید بھٹی صاحب,
یہ ویسے تو آپ کو ظاہر ہے آپ انٹرنیشنل فورمز کا حصہ ہیں, آپ کو ان کے لاز کو اوبے کرنا پڑتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر کیوں چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ اور اس کو پارلیمنٹ میں جب ڈسکس کیا گیا تو کسی نے اسے ڈس ایگری نہیں کیا, سب نے اتفاق کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی کہ اس کو نہ بھیجا جائے. تو پاکستان نے تو ایک اچھا جسٹر دیا, لیکن رسپونڈ نہیں کیا انڈیا نے اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا. آپ کے خیال میں پھر اب جب آپ اس کو دیکھیں گے تو صحیح فیصلہ تھا یہ؟ دیکھیں اسد, بھارت سے تو آپ کو کبھی بہتری اور اچھائی کی امید نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بہت اچھا کیا گیا ہے. اس فیصلے کے دو نتائج ہوئے ہیں. دیکھیں, ایک آپ نے ان کو پہلے دن آپ کے وہ 12 جہاز 2 درخت گرانے آئے, اگلے دن آئے تو آپ نے ان کے جہاز مار گرائے اور ان کا پائلٹ رکھ لیا اور اس کو چائے پلائی. پہلے تو وہ جنگی محاذ پر ہوئے, پھر وہ دنیا میں اس بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس اعلان کے بعد کہ ہم ان کے پائلٹ کل واپس کر رہے ہیں, اس کے بعد بھارت میں مودی سرکار کو جتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, دنیا میں یہ میسج کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن کے لیے گڈ جیسے خیر سگالی طور پر اپنا بندہ دے رہا ہے, اپنا گرفتار بندہ دے رہا ہے جو انہوں نے ریسٹ کیا, ان کا پائلٹ ہے. تو اس سے بھارت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا اور مودی کا امیج دنیا میں ایک جنگی جنونی انسان کے طور پر سامنے آیا. میرا خیال ہے پاکستان میں ایک جو انہوں نے کرتارپور کا بارڈر کھولا تھا وہ ایک اچھی بات تھی. اس بندے کو ہم رکھ بھی لیتے تو ہمارے پاس گلبوشن ہے نا, جہاز کے تو ہمارے ٹکڑے پڑے ہیں, وہ تو ہم ان کو نہیں دے رہے. دنیا کو ہم نے میسج بھی دے دیا, ہم جنگی طور پہ انہیں شکست بھی دے سکتے ہیں, ان کے جہاز بھی گرا سکتے ہیں, ان کے پائلٹ بھی دے سکتے ہیں. اگر پائلٹ ان کا واپس چاہتا ہے تو یاد رکھ لیں جس طرح کسی کے گھر جن گھس جائے اور ساری عمر وہ ڈرتا رہتا ہے, وہ جن میں اس کمرے میں مجھے جن نظر آیا, تو آپ ادھر ابھی نندن کو بھیج کر انڈیا میں ایک جن بھیج رہے ہیں, وہ جا کے اپنی نئی نسل کو بتائے گا خدا کے لیے پاکستان کی طرف نہ جانا. وہ مارتے بھی ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں اور پھر بھاگنے بھی دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا امیج اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کہ ہم نے وہ بندہ رکھ بھی لیتے تو کیا فائدہ تھا ہمیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, رکھ بھی لیتے تو کیا فائدہ تھا, لیکن وہ ظاہر ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور پہل چونکہ انڈیا کی طرف سے کی گئی تھی تو پاکستانیوں کے کچھ جذبات ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. میں اس پر باقی مہمانوں کی رائے بھی لینا چاہوں گا, ایک مختصر سا بریک میں لے لوں ذرا, بعد واپس آتے ہیں تو یہ سوال میں باقی مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ اور سوال ہیں ہنا ربانی خیر کے سامنے بھی. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں جاؤں گا ہنا ربانی خیر صاحبہ کی طرف. ہنا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی طرف سے جو ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اگر آپ اس کو آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا اس پہ راضی ہوتے ہیں تو سفارتی سطح پر اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیں ہمیں یہ آئی تھنک یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی انڈیا میں یہ پوری طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ ہم یہ ایسکلیٹری لیڈر کہاں پہ ختم ہوگی اور یہ کس قسم کی ہم ایک وارلڈ ہسٹیریا میں اوپر جاتے جاتے ایموشنز میں اور ایگوز کو بوسٹ کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے. یہاں پہ بھی لوکنگ ایٹ نیوکلیئر ہولوکاسٹ. 2 نیوکلیئر, آپ کو پتہ ہے ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ 2 نیوکلیئر آرم اسٹیٹس نے ایک دوسرے کو بام کیا. تو یہ ایک دوسرے کو بام کر دیا, کل کو کہاں پہ یہ بات جا کے ختم ہوگی؟ تو امریکہ کیا پوری دنیا کا اس میں انٹرسٹ آتا ہے؟ اور اگین کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار نے اسٹریٹجک بہت بڑی ایک مسٹیک کر دی پاکستان کے اندر جب ایڈونچرزم ملٹری ایڈونچرزم کیا. دے ہیو ہائیلائٹڈ دی کشمیر ایشو, اٹ ہیز بیکم این انٹرنیشنل ایشو ونس اگین, کیونکہ ابھی جو کہ پاکستان کے تو فیور میں جاتا ہے, لیکن کیونکہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ایسا ہے کشمیر کا, آکوپائڈ کشمیر کا, جو کبھی بھی ایک نیوکلیئر 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں وار کر سکتے ہیں. 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے نیچے وار میں کون بچتا ہے؟ اچھا ہنا ربانی صاحبہ آپ ذرا ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ خورشید محمود قصوری صاحب بھی موجود ہیں. خورشید قصوری صاحب کی طرف ذرا میں جاؤں گا. خورشید صاحب ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, سب سے پہلا سوال تو میں آپ کے سامنے بھی یہی رکھنا چاہوں گا کہ OIC کے اجلاس میں پاکستان نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا.
آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب اس سے اتفاق نہیں کر رہے، ابھی ہمارے ساتھ ہنا ربانی کھر صاحبہ موجود ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے ابھی ڈیٹیلز میں تو نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ فارن منسٹر نے کہا ہے وہ نہیں جائیں گے، کہ مسز سشما سوراج کیونکہ وہاں آ رہی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ فارن سیکرٹری کسی جائیں گی یا نہیں جائیں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان فاؤنڈنگ ممبر ہے تو ہونا ہی چاہیے تھا، اور یہ ہمارے یو اے ای سے بہت اچھے تعلقات ہیں کہ پاکستان کو کانفیڈنس میں لیتے چلیں۔ اگر یہ پرانی بات تھی جب انہوں نے ان کو بلایا تھا، جب یہ حالات اتنے خراب ہوئے اور ہندوستان نے ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا بالا کوٹ میں، اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، تو اس وقت وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی حالات چینج ہو گئے ہیں، تو ہم یا تو کانفرنس کو پوسٹ پون کر دیتے۔ اب اس کے بعد ان کو میں خیال ہے زیادہ توقع ہونی نہیں چاہیے تھی کہ فارن منسٹر پاکستان کے لیے ممکن ہوگا کہ جب یہ اسٹیٹ آف ریلیشنز ہیں کہ وہ جائیں اور ان کی تقریر سامعین میں بیٹھ کے سنیں، کیونکہ وہ ممبر تو ہے نہیں، تو وہ کہ انہوں نے تقریر کرنی تھی، چلا جانا تھا، تو پاکستان کے تو کوئی رسپانس بھی نہ وہاں آتی۔ تو اگر فارن آفس نے فیصلہ کیا ہے، مجھے پتا ہے، میں 5 سال وہاں رہا ہوں، اس آفس کو ہیڈ کیا ہوں، تو اس پہ بڑی گہری سوچ ہوئی ہوگی، سوچ بچار، بہت بحث، کیونکہ پاکستان نہ صرف فاؤنڈنگ ممبر ہے، مجھے خود پتا ہے کہ جب میں فارن منسٹر تھا تو ہم نے کی رول ادا کیا تھا۔ پاکستانی مشن جو ہے نیو یارک میں، ہماری ایفرٹ سے ہی ہم نے تو او آئی سی کو یو این کا آبزرور اسٹیٹس دلوایا تھا، پھر ہم نے مکہ سمٹ میں ہمارا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کے بڑا کلیدی رول تھا۔ تو اس لیے یہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے اگر فارن آفس کا یہ فیصلہ ہے، فارن منسٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں، اور خاص طور پر جب پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے، اور ریزولوشن بھی جو آیا ہے وہ آیا اس کے بعد یہ جو جس قسم کے یہ حملہ کیا گیا ہے، تو پھر کیا کر سکتا تھا پاکستان کا فارن آفس کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سنا کے چلی جائیں، کیونکہ پاکستان تو موقع ہی نہیں ملنا تھا جواب دینے کا۔ تو قصوری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای نے پاکستان پر بھارت کو پریفر کیا ہے، یعنی پاکستان نے جو ایک طرح سے احتجاج کیا یا خواہش کا اظہار کیا یا کہا بھی یو اے ای کو اور او آئی سی کو کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت اس فورم پر آئے، اس کے باوجود یہ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خواہش پر پریفر کیا گیا ہے بھارت کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پوزیشن یوں ہے کہ یہ پہلا تو میں سمجھتا ہوں بھی ایک ایشو بن گیا ہے کہ اگلے میٹنگ میں جب بھی ہوگی او آئی سی کی، اس میں پاکستان کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ جو بھی انوائٹ کیے جائیں، کیونکہ مختلف ہوسٹ ہوتے ہیں، اگر پاکستان میں میٹنگ ہو تو ہم جس کو چاہے بلا لیں، ہم اسرائیل کو بلا لیں وہاں، مطلب ہماری مرضی اتنی تو نہیں نا چل سکتی۔ تو اس میں او آئی سی بنی تھی مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کے لیے، اور جس طرح ہندوستان میں وائلیٹ ہوئے، آپ نے دیکھا ہے جس طرح کاؤ لنچنگ ہوئی کے اوپر انسانوں کو مارا گیا ہے، ان کے منہ کالے کیے گئے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے کوئی چھپی بات تو نہیں ہے نا، تو ایک بڑا ایشو اٹھ جائے گا او آئی سی کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سبسٹینٹیو ایشو کے طور پر اس کو اٹھانا چاہیے کہ تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ جی ہوسٹ کا جس کو چاہیں بلا لیں، ان کو چاہیے کہ کچھ ڈیو پروسیس آف کنسلٹیشن، ایک تو اسیوم کیا جاتا ہے کہ تمام ممبرس کو بلایا جائے گا، اس پہ تو کنسلٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک ایسا ملک جو آپ کا آبزرور بھی نہیں ہے اور ممبر بھی نہیں ہے، تو مناسب ہے کہ آئندہ کے لیے فیصلہ کر لیا جائے کہ ان کو کنسلٹیشن کے بعد ہی بلایا جائے گا۔ پاکستان تو فاؤنڈر ممبر ہے، اب ان حالات میں جب وائلیشن ہوگی ہماری سوورنٹی کی، بہت آکورڈ تھا فارن منسٹر کا وہاں جا کے بیٹھ جانا۔ صحیح ہے۔ اچھا قصوری صاحب، ایک چیز اور بتائیے، مودی نے پاکستان کا جو ایک بڑا زبردست جیسچر تھا پیس کا، اور پوری دنیا نے اس کو محسوس کیا سوائے مودی کے، صرف مودی ہیں جنہوں نے محسوس نہیں کیا، یا پھر وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اپنی خود کو شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ ایک اس طرح کا جارحانہ رویہ دوبارہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یا پھر مودی صاحب کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس امن کا جواب یا امن کی خواہش کا جواب امن کے جیسے کے ساتھ دیں گے تو وہ ان کو الیکشن میں جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا ان کی فطرت میں ہی شامل نہیں ہے؟ تو مودی نے پاکستان کے ایک گڈ ول جیسچر کا جواب ایک جارحانہ انداز میں کیوں دیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، دو قسم کے ہندوستان کے ریاکشن ہیں، میں کلوزلی فالو کر رہا ہوں،
اور انٹرنیشنل ریئیکشن کو بھی میں فالو کر رہا ہوں. انٹرنیشنلی پرائم منسٹر عمران خان کا اسٹیچر بہت بڑھ گیا ہے. پاکستان کی بھی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے. پاکستان ٹیررزم کے ایشو پہ کافی سالوں سے ڈاک میں تھا. ہر معاملہ ہمارے کھاتے میں پڑ جاتا تھا، اور جب پھر ہماری ملٹری نے جب وزیرستان آپریشن کیا تو کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ کافی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اچھی نہیں ہے جہاں تک ٹیررزم کا معاملہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے اگری کیا ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں منوان. ہمارے 3 فارن سیکرٹریز جو ریٹائرڈ ہیں، جو سب سے سینئر ڈپلومیٹس رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی سجیشن دیا ہے ایک آرٹیکل میں، مضمون میں جو اخباروں میں چھپا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ معاملہ اس وقت آیا کہ جو پرائم منسٹر نے ریلیز کیا ہے، ہندوستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک جن کا بی جے پی کی تنظیم سے تعلق ہے، جو ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تاکہ خطے کا امن جو ہے، اس کی جو استحکام ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ داؤ پہ بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان میں سیریس رائٹرز ہیں، آج میں نے ان کے مضامین بھی پڑھے ہیں، تو ان میں بالکل ڈفرنٹ قسم کا ریئیکشن ہے. ابھی مثلا دولت جو ہیں، ان کے فارمر ہیڈ ہیں انٹیلیجنس کے را کے، انہوں نے بڑا کلیئرلی آج یا کل ایک مضمون میں انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر عمران خان کا ان کو ہاتھ تھام لینا چاہیے. لیکن انہوں نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا، انگریزی میں انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ موڈی از ملکنگ دا پریزنٹ سچویشن، کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ ہر چیز کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھارت میں ہی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور آپ اگر انڈین میڈیا ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے پروگرام سے دیکھیں تو 2-3 تو امیچور ہے چینلز، لیکن باقی 2-3 تو ایسے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ گیس ہی آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، اتنی چیختے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ مزہ کا خیز سچویشن ہے. تو وہ تو ایک قسم کا ڈرامہ لگ رہا ہوتا ہے، تو ان کو آپ سیریسلی مت لے. لیکن یہ ٹروتھ کہتے ہیں نا، الٹیمیٹلی پریویل کرتا ہے. جو ہندوستان میں سیریس اور تھنکرز بھی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز کے اس اگر ایسکلیشن سے بچنا ہے تو کسی نے تو قدم اٹھانا تھا. ایسکلیشن 2 طریقوں سے بچتی ہے. ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن، جیسے کہ اشارے آ رہے ہیں امریکہ یا رشیا کے، یا بیک چینل، جیسے 1999 میں بیک چینل بھی تھا جب جنگ ہو رہی تھی واجپئی صاحب کے درمیان اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے درمیان. اور اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی رول ادا کیا تھا کہ ان کو ڈر یہ پڑ گیا تھا کہ اگر امریکہ نے نہ انٹروین کیا تو پاکستان چین کے پاس جائے گا اور عربوں کے پاس جائے گا. اور یہ کتاب یہ لکھا ہے بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں، اور ہندوستان جائے گا روس کے پاس اور اسرائیل کے پاس. تو امریکہ نے ایکٹ کیا تھا. صحیح ہے سر. میں بس آخری سوال جو ہے وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کی طرف لے جانا چاہوں گا، اور یہی سوال جو میں انڈین الیکشن کے حوالے سے کر رہا تھا. ہنا صاحبہ، یہ جو ابھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کیا ہے انڈیا نے، اس کا آپ کے خیال میں آئندہ الیکشن میں مودی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا، مودی صاحب نے اس وقت انڈیا کے سول کو چینج کر دیا ہے. اس کو ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ انڈیا بنایا ہوا ہے. اور اس وقت جو آپ کو فروغ مل رہا ہے، جو آپ انڈیا کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں، وہ ایک امیچور، ایکسپشنلی ایموشنل، ایکسپشنلی ڈراما اینڈ بالی ووڈ اورینٹیڈ وار ہسٹیریکل انڈیا ہے. اس میں تو شاید ان کو فائدہ ہی ہوگا. جیسے کسی نے کہا، انڈیا اسمبلی سے بات آئی کہ یہ پری ایمپٹیو کم اور پری الیکشن زیادہ تھی. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مودی صاحب کتنے ڈینجرس ہیں، صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. کیونکہ اگر کوئی انسان چند سیٹ کی خاطر، ایک الیکشن کی خاطر پوری دنیا کی سیکیورٹی اور اسپیشلی اس خطے کی سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کا فیوچر داؤ پہ لگا سکتا ہے، امیجن واٹ اے ڈینجرس مین ہے. جی بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. خورشید قصوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. 2 سابق وزرائے خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ اور خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ابھینندن کو بھارتی حکام کے حوالے کیا جا رہا تھا, آپ نے دیکھا. میں اب ذرا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. بتائیے گا ایئر مارشل صاحب, یہ جو ابھینندن ہیں ان کی پرفارمنس, ان کو ایک ہیرو قرار دیا گیا انڈیا میں اور بڑا بریو پائلٹ قرار دیا گیا. آپ ایز اے پائلٹ ان کی پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ غلطی رہی کہ پاکستانی سرحد میں آئے, ان سے ٹیکل نہیں ہوا, یہ ٹارگٹ کو دیکھ رہے تھے, پاکستانی طیاروں نے آ لیا اور پھر اس طرح سے گرنے کے بعد ان کی اسٹریٹجی رہی, انہوں نے گن چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. تو مجموعی طور پر آپ ابھینندن کی پرفارمنس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا ایز اے پائلٹ, ایز این آفیسر؟ As a pilot, one can't judge. I think it could have happened to anybody. As a gentleman, as a person, I think he's conducted himself very well. میں آج وہاں پہ کراچی لٹریری فیسٹیول میں تھا جب اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. دو چیزیں خاص کر کے وہاں پہ نظر میں آئیں. ایک یہ کہ جب ان کو چھوڑنے کا جب بات کی گئی تو کہا کہ this has been probably one of the best gestures that Pakistan has made. اس جیسچر کی وجہ سے باقی بھلے وہ جا کے جو کچھ بھی کہیں وہاں پہ, مگر ہماری طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو کائے کے لیے چھوڑا ہے, ہم نے چھوڑا ہے انسانیت اور پیس کے لیے. اگر وہ جا کے یہ جو کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں وہ بھلے کہتے رہیں, مگر ہمارا موٹیو یہ تھا اینڈ اٹ از ریکگنائز. اینڈ سارا ہال جو تھا وہاں پہ جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ایکچولی انوگریل سیشن تھا, اس کے اندر سب کھڑے ہو کے اس وقت کلیپ کر رہے تھے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی اور خاص کر کے وہ کہا کہ جب کل اس بات کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا اور بلکہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے, جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے, سب ہارتے ہیں. اگین اٹ واز گریٹلی اپریشیٹڈ اینڈ اپلاڈڈ کہ ہر جنگ کے اندر لوگ ہارتے ہی ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیتتا کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ دا اینڈ ریزلٹ از یو ہیو ٹو ڈائلاگ, دیٹس دا اونلی وے آؤٹ فرام wars and particularly in our scenario. میرے ساتھ ہی وہاں پہ ایک محترمہ آ کے بیٹھی تھیں, وہ probably the only American that was there in the podium there. She had come from Oregon, she is a professor. وہ آئی, وہ وہاں اپنے بک لانچ کر رہی ہیں. This is a book which is called probably Countering Violent Extremism in Pakistan. I said, this is rather unusual subject. She said, yes, it is. And she actually was here and she said that I have got a very different view of Pakistan than what I had just 10 days back. Now, particularly after the last 2-3 days, having heard your Prime Minister, having heard how you people have conducted, I think you have gone yourself into a great esteem, at least in my eyes, and I think in the esteem of the whole world. The lady's name is Anita Weiss. She is a professor at the Oregon University. اب یہ آپ کا ایک جنرل امپریشن ہے ملک کا. جہاں تک اس کو چھوڑنے کا ہے, میرا خیال ہے it has been a very good gesture. It was one that was advised to, I think, the government also from all quarters کہ it will be good and do not delay. Do it in a good time تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو یہاں پہ برین واش کیا گیا ہے اور has been made to say or he is made to believe something other than what actually has been treated. So that is, I think, ہمارے طرف سے ایک بہت بہت اچھا gesture ہے towards peace. اللہ کرے کہ لوگ سارے سمجھیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ مودی کو کوئی ہم میں سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. He is a very dubious man. He is a man with many characters and a very dubious past. اس نے مسلمانوں اور اپنے لوگوں کو مروایا ہے. He is quite capable of doing anything for retaining power. اچھا, اس میں اب مودی کے کردار پر مزید جو جی میں اس میں سر مزید سوال جو پیدا ہوتے ہیں, میں اگر چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ مودی نے جو کچھ کیا, اگر یہ ایڈوانٹیج لینے کے لیے گیا الیکشن میں عارف حمید بھٹی صاحب, تو وہ تو باؤنس بیک کر گیا. اب یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. وہ شاید یہ ایڈونچر نہ کرنے سے جو فائدہ ملنا تھا اب وہ بھی نہ ملے گا. اب مودی کے لیے بہت مشکل پڑ جائے گی یہ فیس کرنا, کیونکہ ایک طرح سے اگر آپ اس کو جنگ کہیں تو جنگ میں شکست ہوئی ہے, اسے آپ لڑائی کہیں تو لڑائی میں شکست ہوئی ہے بھارت کو. اگر پاکستان کے خلاف کوئی ڈپلومیسی ہے ان کی تو اس میں شکست ہوئی ہے. یعنی انڈیا کو پچھلے ایک ہفتے میں ہر طرح سے شکست ہی ہوئی ہے. تو یہ ٹرانسلیٹ کرے گی ان کے الیکشن میں نیگیٹیولی. دیکھیں اسد, جیسے آپ نے کہا, اس میں بھارت کو 3 شکستیں ہوئی ہیں. ایک تو جو جنگ اس نے چھیڑی اس کو شکست ہوئی. دوسرا جو سفارتی سطح پر وہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ناکام ہوئی. پاکستان نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہمارے درخت گرائے, ہم نے ان کا جہاز گرا دیا, ان کا پائلٹ پکڑا, اس کو چائے پلائی. آیا وہ سرکاری اپنے یونیفارم میں تھا اور اپنا لباس دے کر پاکستان کے کپڑے زیب تن کر واپس کر دیا.
اور سفارتی سطح پر جس کو اس کو اپریسیشن کی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ بھارت میڈیا جو پاکستان کے لیے ہمیشہ نفرت رکھتا تھا، نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا تھا، ان کو مودی اندر سے سوال کرنے لگ پڑے، ان کے دانشور، ان کے آئینی ماہرین، ان کے جرنلسٹ، ان کے دیگر جو اہم لوگ ہیں، وہ مودی پر تنقید کی بارش شروع کر دی کہ آپ ہمیشہ ہم کو گمراہ کرتے ہو۔ تو میرا خیال ہے مودی کو دو نقصان ہوئے، ایک شکست اور الیکشن میں شکست اس کا سامنا ہو گیا کہ تو آپ قوم کو گمراہ کرتے تھے، پاکستان امن پسند ملک ہے، تم ہمیں حقائق سے مسک کر کے باتیں بتاتے تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ کو بہت سراہا گیا ہے انڈیا میں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ یہاں پر کہا کہ پرائم منسٹر کو خوفناک شکست ہوئی ہے، ایک جنگ کی شکست ہوئی ہے، جو اس کی الیکشن سٹریٹجی تھی، جو پاکستان کو الیکشن جنگی جنون اس کو سوار کر کے جیتنا چاہ رہا تھا، وہ شکست میں بدل گیا، اور انہی کی عوام نے اور آپ نے ابھی کیا کہا کہ یہ انڈیا میں جا کے منحرف ہو جائے گا، گمراہ کر رہے تھے بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ یہ وہاں جا کے منحرف ہو جائے گا، یہ یقیناً منحرف ہو جائے گا، ان کی فوج کا پریشر ہوگا، ان کی حکومت کا دباؤ ہوگا، لیکن اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، نہ اس پر کوئی تشدد ہے، نہ اس پر کوئی سختی کی گئی ہے، اور پاکستان کا لباس اس کی وردی لے کر اس میں بھیجا گیا، اور یہ اس کی اخلاقی اور قانونی اور سفارتی سطح پر ہر طریقے سے پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے۔ اس کا جاتے ہوا بیان وہ پوری دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان نے ایک بہت اچھی سفارتی اور جنگی دونوں کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہیں اس صورت میں۔ صحیح ہے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، اب ایک اور چیز ذرا تھوڑا سا اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ امریکہ نے پہلی مرتبہ پچھلے کچھ دہائیوں میں یہ پیشکش کی بھارت اور پاکستان کو کہ ہم آپ کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے خیال میں، اور پاکستان نے اس کو ویلکم کیا، کیا اسے انڈیا بھی ویلکم کرے گا؟ کیا اسے انڈیا اپنی فیور میں سمجھے گا؟ کیونکہ مودی کو الیکشن جیتنے ہیں، مودی کو لگے گا کہ اگر وہ ثالثی کی طرف جائیں گے تو اس نقطے پر تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور پھر اس ساری صورتحال میں جہاں پوری دنیا ایڈمائر کر رہی ہے اور انڈین دانشور جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، وہ امن چاہتے ہیں، مودی کہہ رہا ہے یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہم ابھی ذرا دیکھیں آپ کو بتاتے کیا ہے، تو آپ کو مودی کی اسٹریٹجی میں کچھ تبدیلی نظر آئے گی الیکشن کے لیے، یا الیکشن کے لیے وہی پرانی اسٹریٹجی ان کی ہوگی جو وہ استعمال کرتے رہے؟ میرے خیال میں کوشش تو ابھی کرے گا، ابھی چینج آف ہارسز تو میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی جیسے بٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس کی انگیجمنٹ تھی ایز اے ٹوٹل جو ہے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہوا ہے، اور میرے خیال میں جو پہلے اس کے پاپولیرٹی گراف تھا اس پہ کافی وہ نیچے آئے گا، یعنی ابھی تک اس کا پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ ہے 48% ورسز راہول جس کو 54% جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے۔ میرے خیال میں یہ انگیجمنٹ ہے جس میں ٹوٹلی ان کو لاس ہوا ہے، اور میرے خیال میں ان کی جو بات چیت ہے جو رات کو آپ کوٹ کر رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، میرے خیال میں یہ اس کی ڈسپریشن ہے، جس طریقے سے وہ بول رہا تھا وہ خواہ لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، جی ہاں، خفت اپنے مٹانے کے لیے ڈیفینیٹلی اسے نظر آ رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ اپنے الیکشن جو ریلیز ہے اس میں کیا کہے گا، بٹ ڈیفینیٹلی یہ پروجیکٹ اس کو بہت کاسٹلی پڑا ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، اور میرے خیال میں وہ بڑی چیز ہے، امریکہ سب کچھ کر سکتا ہے چاہے بھارت مانے یا نہ مانے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈ محمود شاہ صاحب آپ کا، عارف حمید بھٹی صاحب اور ارشد ریاض الدین شیخ صاحب آپ کا، اور ہنا ربانی خان نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔